الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین محفل، اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ حاضرین، درس حدیث کا ایک مبارک سلسلہ ہے اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے آج کی یہ محفل۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من استعاذ باللہ فاعیذوہ، جو اللہ کا نام لے کر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیا کرو۔ ومن سأل باللہ فاعطوہ، جو اللہ کا نام لے کر مانگے اسے دے دو۔ ومن دعاکم فاجیبوہ، جو تمہیں بلائے اس کی دعوت قبول کرو۔ ومن صنع الیکم معروفا، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے فکافئوہ، اس کا عوض کیا کرو۔ فإن لم تجدوا ما تکافئوہ، اگر تمہارے پاس عوض کرنے کے قابل کوئی چیز نہیں ہے فادعوا لہ، تو اس کے لیے دعا کرو۔ حتیٰ تروا انکم قد کافأتموہ، یہاں تک کہ تمہیں محسوس ہو جائے کہ تم نے اس کا عوض کیا ہے۔ تو اس مبارک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلا حکم پناہ دو، دوسرا حکم عطا کرو، تیسرا حکم دعوت قبول کرو، اور چوتھا حکم ہے کچھ نہ کچھ عوض کر دیا کرو۔ یہ چاروں حکم ایمانیات اور اخلاقیات پر مشتمل ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جو بندہ تم سے یہ کہے کہ اللہ کے لیے مجھے پناہ دو، اللہ کا نام اپنی زبان پہ لا رہا ہے، تو ایسے آدمی کو ضرور پناہ دے دو، کیونکہ وہ نام کس کا لیا ہے؟ اللہ کا نام لیا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے آیا ہے۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ چند فریبی، مکار، دغاباز، چور لوگ اللہ کا نام ناجائز چیز کے حاصل کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ ویسے لوگوں کو پناہ دینا کچھ ضروری نہیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ پر تو بھروسہ نہیں رکھتے، مگر آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ کا نام لیتے ہیں، تو ان لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مگر جو بندہ اتنا مجبور ہے کہ وہ آپ سے گزارش کر رہا ہے کہ ایک وقت یا ایک رات کچھ دیر کے لیے مجھے پناہ دے دو اللہ کے لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاعیذوہ، اے مومنو اسے پناہ دے دیا کرو۔ اور دوسری بات، کوئی اللہ کا نام لے کر مانگے، مجھے ضرورت ہے اللہ کے نام پر دیجئے، اللہ کے لیے دیجئے، تو اسے ضرور دے دو۔ اگر تمہارے پاس نہیں ہے، مجبوری ہے، تو بات الگ ہے، اور سامنے والا فراڈی ہے، دھوکے باز ہے، تمہیں پکا معلوم ہے، تو بھی الگ بات ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ مانگنے والا اللہ کے نام پر دیجئے، آپ جب اسے پیسہ دیں گے
تو پیسہ لے کر سیدھے شراب خانہ جائے گا اور شراب چڑھا کر آئے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو دھوکہ دے رہا ہے، اس کی بات آپ نہیں مانیں گے۔ ہاں اگر کوئی اچھا آدمی مجبوری سے آپ سے کچھ مانگے، یوں ہی مانگ لیا تو بات الگ۔ اگر اللہ کا نام لے کر کہا کہ خدا کے لیے دیجئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَعْتُوهُ، تو اس کو دے دیا کرو۔ دو باتیں ہو گئیں، پناہ مانگے پناہ دو، کچھ مدد مانگے اس کی مدد کر دو۔ اب تیسری بات کیا ہے؟ دعوت کی بات ہے۔ کوئی تمہیں دعوت دے اپنے گھر یا اپنی کسی تقریب میں، اور وہ دعوت کسی جائز کام پر ہو تو اسے قبول کرو۔ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں شرکت کرو۔ معلوم ہوا کہ کسی کی دعوت پر ہمارا پہنچ جانا یہ بھی لائق اجر ہے۔ ایک تو بلانے والے میزبان کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور ویسے ہمارا بھی فائدہ ہے کہ ہم دعوت پہ جاتے ہیں تو مزیدار چیز کھانے کو ہمیں مل جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، مگر ایک مشقت بھی ہوتی ہے۔ اگر دعوت کی جگہ دور ہے تو وہاں تک جانا پڑتا ہے، تو تم اسے قبول کرو۔ اگر مجبوری آ گئی تو معذرت پیش کرو۔ یہ کہنا کہ بھائی میں دعوت کو نہیں آتا، میں دعوت کو پسند نہیں کرتا، ایسے تکبر آمیز انداز میں بات مت کرو، بلکہ فَأَجِیبُوهُ، پہلے اسے قبول کرو، پھر جانا نہ جانا بات کی بات ہے۔ اگر جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، تمہارا بھائی بھی تم سے خوش، تمہارا خدا بھی تم سے راضی۔ اگر کوئی مجبوری آ گئی تو پھر معذرت پیش کر دو۔ یہ 3 نصیحتیں ہوئیں، اور چوتھی نصیحت یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے، ضرورت کے وقت تمہیں کچھ دے دیا، تو تم یہ نہ سمجھو کہ وہ صاحب حیثیت ہے مجھے دیا، مجھے کیا ضرورت ہے کہ اسے کچھ میں دوں۔ نہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ حضور فرماتے ہیں فَكَافِئُوهُ، اس کی مکافات کرو۔ مکافات کا مطلب کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ عوض کر دینا۔ اگر کوئی تمہیں ایک بار چائے پلا رہا ہے تو کبھی تم بھی اسے چائے پلاؤ۔ نہیں، میرا کام صرف پینا، میرا کام کوئی کھلائے تو کھانا، میں کھلاؤں گا نہیں، وہ بری عادت میرے اندر نہیں ہے۔ کوئی بلایا جا کر کے، وہ اچھی عادت میرے اندر ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر مکافات نہیں کرو گے تو تمہارا وقار بھی اتر جائے گا، تمہارا وقار بھی اتر جائے گا، تمہارے ساتھی باتیں کریں گے تمہارے غیر حاضری میں، کیا بھائی روز آتا ہمارے ساتھ کھاتا پیتا، یہ ایک دن بھی اس کی گھاٹی نہیں کھلتی نہ بولے۔ ہاں اگر کوئی غریب ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، لوگ خود سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ لاچار ہے، نہیں کر سکتا، تو حضور فرماتے ہیں وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا، کوئی تمہارے ساتھ کچھ بھی بھلائی کر دے فَكَافِئُوهُ، تو تم اس کا عوض کر دیا کرو، مگر بول کر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی تم اس دن کرے نہیں، اس کے بدلے میں دیتا ہوں، تو پھر یہ بزنس ہو جائے گا۔ دل میں ارادہ کرو کہ مجھے اتنا کر دیا، میں بھی اس سے کچھ کرنا ہے۔ عام طور پر گھروں کے رواجوں میں یہ بات ہوتی ہے، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، کوئی آ کے آپ کے بچے کو تحفہ بھی رکھتا ہے، کپڑے بھی پیش کرتا ہے، پھر چند دنوں کے بعد جو آپ کے گھر آیا اس کے گھر بچہ پیدا ہوا،
تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ وہ میرے لیے 1000 خرچ کیا، اگر میرے پاس حیثیت نہیں ہے تو 1000 نہ صحیح یہ 500 تو میں خرچ کروں۔ اگر یہ شرافت نہیں ہو تو آدمی کیا سوچے گا، اسے زیادہ ہوگا لا کر دیا، مجھے کیا ضرورت جا کر دینے کی۔ یہ بات انسانیت کے خلاف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا مزاج ہمارے اندر پیدا کیا کہ کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کر دے، وہ پہلے بھلائی کیا، اس کا درجہ بڑھ کر ہے، اس کے درجے کو تم نہیں پہنچ سکتے، ہاں اس کا عوض کر دو۔ اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تم کو تو زیادہ دو۔ نہیں بھائی، وہ آدمی 100 روپے رکھا میرے بیٹے کی شادی میں بھی 100 روپے رکھوں گا۔ وہ 100 روپے کے قابل آدمی تھا، 100 روپے رکھا۔ اللہ نے تمہیں زیادہ حیثیت دی ہے، زیادہ کر دو تو کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ ثواب ہی ثواب ہے۔ اور ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ تم عوض نہیں کر سکتے، یعنی تمہاری حیثیت ہی کم ہے، تم مجبور ہو، تو ایسی صورت میں تمہاری انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم تم اس کے لیے دعا کرو۔ سامنے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ جب وہ احسان کرے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اور اس کے غائبانہ میں، اس کی غیر موجودگی میں بھی دعا کرو کہ اے پروردگار، تیرے فلاں بندے نے مجھ پر احسان کیا ہے، اے مولا تو اسے اس کی جزا دے، اس کے کاموں کو بنا دے، اس کے لیے آسانیاں کر دے۔ ایسی دعا کرو۔ کیوں دعا کرو؟ تاکہ تمہارے دماغ میں بھی بات آئے، حتیٰ ترو انکم قد کافأتموہ، کہ تم نے اس کا بھی کچھ عوض کر دیا ہے۔ بہرحال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں، ان تمام تعلیمات کے اندر کیا چیز آپ کو نظر آئے گی؟ آپ کو انسانیت کا پیغام نظر آئے گا۔ چلیے ایک اور حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن جابر قال، حضرت جابر سے روایت ہے، انہوں نے کہا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الماء الراکد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا۔ پانی رکا ہوا ہے، مثلا حوض میں پانی ہے یا کسی بڑے برتن میں پانی ہے، تو وہاں کوئی پیشاب کر دے تو یقیناً وہ پانی ناپاک ہوگا، اور اس ناپاکی کی وجہ سے دنیاوی نقصان بھی ہے، دینی نقصان بھی ہے۔ دنیاوی نقصان یہ ہے کہ اس میں جراثیم پھیلیں گے، جراثیم کی وجہ سے بیماریاں آئیں گی، اور دینی نقصان یہ ہے کہ ایسے پانی سے وضو درست نہیں ہوگا، اور اخلاقی نقصان یہ ہے کہ یہ بات اخلاق کے خلاف ہے کہ آدمی کسی کی پرواہ نہ کرے، بس یہ دیکھے کہ میرا کام بنے تو بن جائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنا کام بن جائے، سامنے والے کا کچھ بھی ہو۔ اس کے لیے ایک کہاوت مشہور ہے، پھٹنے والے کی پھٹی تو دھو بھی بیٹا چاند، یہ ایک کہاوت ہے۔ تو کہیں ہم جاتے ہیں، ہاتھ ہمارا خراب ہے، کسی کے گھر میں گئے، ہاتھ خراب ہے ہمارا، سامنے بہترین خمیس رکھی ہوئی ہے، ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں دیکھتا، خمیس میں ہاتھ پوچھ کر لپٹ کر خمیس رکھ کر بیٹھ گئے۔ انہیں آیا تو اس کی خمیس کیا تبھی کرتا، ہم نے کیا کر دیے ہوگا۔ یا کہیں گئے، برتن میں پانی رکھا ہوا ہے، سیدھے گئے، ہاتھ دھونا ہے،
اسی میں ہاتھ دھو کر اپنا ہاتھ پوچھ لیا۔ اب وہ آدمی آئے گا، اسے کیا پتہ کہ ہاتھ ڈالا ہے، وہ سمجھے گا کہ پاک پانی ہے، برتن میں ڈھاکن بند ہے، تو وہ پی جائے گا وہ پانی کو۔ پیا تو پی لیتا، کون پوچھتا کون دیکھتا۔ یہ مطلبی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اوروں کا بھی خیال رکھے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو دوسروں کا بھی خیال رکھو۔ بعض لوگوں کی عادت کہ جو ہی خواب آیا پہلے اپنا ہاتھ بڑھا کر چن چن کر گوشت کے ٹکڑے اپنی پلیٹ میں اتار لیتے، پھر اس کے بعد کیا کرتے، اپنے قریب ان کا بیٹا، بھائی، پوتا، اسے بھر کر صرف چاولوں کا خواب رکھ کر رکھ لو بھائی بولتے۔ تو اس لیے کیا کرے لوگ، یہ برتنوں میں کھانا نکال کر دینا شروع کر دی۔ کیوں؟ اب برتن میں ہر ایک کو الگ الگ، ہر ایک کو گوشت ملے گا۔ پہلے رواج ایسا نہیں تھا، یہ جو پلیٹوں میں کھانا مار رہے ہیں یہ رواج پہلے نہیں تھا۔ پہلے کیا تھا رواج، خواب میں رکھتے، جسے جتنا درکار ہے وہ لے لیتا، دوسروں کا بھی خیال کیا جائے کہ اس خواب میں اگر 10 ٹکڑے ہیں، 10 آدمی ہیں، میں ایک ٹکڑا لے لوں تاکہ ہر ایک کو ملے، نہیں دوسرا کیسا تو بھی کھانے دو، مجھے مل گیا تو پورا اپنی پلیٹ میں اتار کر پھر اپنے بچے کی پلیٹ میں رکھ کر یہ کر دینا۔ تو جب سے یہ مطلبی لوگ نکلے تو دعوت چلانے والوں نے سوچا کہ اب خامخواہ کی پریشانی کیوں، پلیٹ میں لاتے اس میں 2 ہی ٹکڑے رہتے تو 2 ٹکڑے، اب اس کے بعد پیس 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 بولتے، وہ کیا بولتا، پلیز پیس، وہ سن کر پیس کیا، اچھا وہ سن کر ادھر جاتا، اس طرف نہیں آتا، دوسرا آدمی آتا ہوں۔ تو یہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو تہذیب یہ ہے کہ کہیں بھی ہم جائیں، کسی بھی جگہ بیٹھیں، دوسروں کا بھی خیال کریں اور اپنا بھی کام بنائیں۔ اب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکے ہوئے پانی میں، جسے الماء الراکد کہا جاتا ہے، رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو، تو اس زمانے میں ایسے بد تہذیب لوگ بھی تھے جو کیا کر دیتے ہیں، رکے ہوئے پانی میں پیشاب کر دیتے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاریۃ الطریق یعنی سڑک کے بیچ میں پیشاب پائخانہ کرنے سے منع کیا ہے، درخت کے پاس استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ یہ پبلک پلیسز ہے، عوام کے آنے جانے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آج حکومت قانون بنا رہی ہے، اگر کوئی روڈ پہ پیشاب کر دے تو اسے گرفتار کرو۔ قانون آج بنا ہے، لیکن قربان جائیے آج سے 1400 برس پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہذیب و تمدن کے وہ احکام بتائے کہ اگر ان حکموں پہ کوئی عمل کر لے تو وہ بڑا متمدن، تہذیب والا، سویلائزڈ انسان بن جائے گا۔ خاریۃ الطریق، بیچ سڑک میں استنجا مت کرو، استنجا کے لیے جو جگہ ہے وہاں جا کے کرو۔ آج گندگیاں پھیلتی ہیں اسی وجہ سے، بد تہذیب لوگوں کی وجہ سے گندگیاں پھیل جاتی ہیں۔ یہ بد تہذیب کہیں پہنچ جاتے ہیں تو کس جگہ ہے وہ بھی خیال نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں جب طواف کعبہ کر کے حرم شریف سے باہر نکلتے تو حرم شریف یعنی جو مسجد ہے، مسجد حرام، حرم شریف کے دروازوں کے باہر آ کر گلیوں میں جاتے تو وہاں بھی چند لوگ استنجا کرتے۔ وہ کہاں کے لوگ ہوتے؟ وہ عرب کے لوگ نہیں ہوتے، یہاں کے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ انہیں عادت ہو گئی۔ وہ دیہات کے لوگ کتنا بھی منع کرو
پولیس کی کڑک نظر رہتی ہے، اس کے باوجود ایسی حرکتیں کر کے فضا کو مکدر کر دیتے ہیں۔ آج جو پاکیزہ بستیاں ہیں، برونی ہے، سنگاپور ہے، وہاں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر وہاں کوئی سڑک پہ پیشاب کرتا ہوا نظر آ جائے تو اسے کیا سزا دی جاتی ہے؟ اسے کرنٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بار شاک دے کر جب وہ تڑپتا ہے تو بولتے یاد رکھو آئندہ ایسی حرکت مت کرو۔ تو آج پاکی کے لیے یہ احکامات جاری ہوئے ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے ہی یہ چیز بتا دی ہے، اور درخت کے پاس استنجا کرنے سے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ بہرحال انسانیت اگر سیکھنا ہے تو پیغام مصطفیٰ کے اندر، احادیث مصطفیٰ کے اندر آپ کو انسانیت کا پیغام نظر آئے گا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہماری نیکیوں کو پسند فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔